بھی آپ کو شامل کرنا چاہ رہے تھے. میں وہی آپ نے کتنی خوبصورت تمہید اور ماحول بالکل بدل دیا آپ نے کہ جو آپ نے پہلے ایک حدیث علامہ صاحب ذکر کی تھی نا کہ اہل مدینہ موجود تھے اور صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابو جہل اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب کو جب نبی علیہ السلام نے زیادہ چیزیں دیں مؤلفۃ القلوب کے تحت کہ یہ بھی ان کا نئے ایمان لائے ہیں تو ان کا راسخ العقیدہ ہونا زیادہ ضروری ہے. تو وہ یہی بات جو علامہ صاحب نے کی نا، یہی کیفیت اہل مدینہ کی بھی تھی. سر کین یو بلیو دس؟ بخاری مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، کچھ نوجوان انصار نے یہ جملہ بھی بول دیا کہ معاذ اللہ شاید نبی علیہ السلام پہ نا ان کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. 50 ایئرز وہاں گزارے ہیں، 50 سال گزارے ہیں، آخر انسان ہے، بندے کی کیفیت ہے، اب پتہ نہیں واپس جائیں گے یا نہیں. ادھر مکہ والوں کو یہ ٹینشن، آپ دیکھیں ہم کن کی بات کر رہے ہیں، ادھر مدینہ والوں کی بھی سیم ٹینشن، یار اب تو مکہ فتح ہو گیا، ہجرت بھی ختم ہوگی، یہ نہ ہو نبی علیہ السلام اب یہ اعلان کر دیں کہ میں مکہ رہوں گا. تو نبی علیہ السلام کو یہ جملہ بھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. اب یہ میں کہوں سخت جملہ نہ بولوں، علامہ صاحب تائید کریں گے، تو یہ کفریہ جملہ تھا جو ان کے منہ سے نکل گیا کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام پہ قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. نبی علیہ السلام نے انصار کو اکٹھا کیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتہ لگا تم نے یہ بات کی ہے. اب بڑے جو انصار کے تھے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری توبہ، بچوں نے کیا ان سے غلطی ہوئی ہے. آپ علیہ السلام کے الفاظ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا انصار مدینہ مجھے اپنے احسان گناؤ. وہ سارے کے سارے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، نے کہا ہم اللہ کے رسول پہ کیسے کوئی احسان کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں میں تمہیں غصے سے نہیں کہہ رہا، میں چاہ رہا ہوں تم ریئلٹی بیان کرو ریکارڈ کے لیے، مجھے اپنے احسان گنواؤ. وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ معافی دے دیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم بے گھر تھے، تم نے ہمیں گھر دیا، ہمارے پاس کمانے کے ذرائع نہیں تھے، تم نے کمانے کے ذرائع دیے، تم نے ہمیں سب کچھ دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اس غلطی میں نہ رہنا کہ میں یہاں رہ جاؤں گا، اس ساری دنیا میرے لیے کرتے کی طرح ہے، انصار میرے لیے بنیان کی طرح ہے، انہوں نے مشکلات اٹھائی ہیں، میں جو بھی ہو تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے پاس دفن ہوں گا، قیامت کے دن سب سے پہلے تمہاری شفاعت کروں گا اور تمہارے ساتھ میدان عرفات کی طرف چلوں گا. یہ کتنی بڑی بات تھی. اور جو میں صرف 2 گزارشات عرض کرنا چاہوں گا کہ مختصر یہ کہ جو یہ بات کر دی جاتی ہے نا کہ فلانے نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا، فلانے نے نہیں کیا. سر بہت بڑی حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، لوگ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسامہ بن زید جیسا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے لیے بیٹوں کی طرح، تو انہوں نے ایک جنگ کے دوران ایک بندہ ان کو قتل کرنے لگا تھا، تو نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت اسامہ بچ گئے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا. جب وہ یہاں پہ تھے نا سر، ان دا لاسٹ مومنٹ وہ کہتا ہے اشہدو لا الہ الا اللہ واشہد، کلمہ پڑھ لیا، تو انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا. اور حضرت اسامہ نے خود نبی علیہ السلام کو بتایا، نبی علیہ السلام کا چہرہ بدل گیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا، تم یہ فتویٰ کیسے دے سکتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا اگر تیرے خلاف اس نے گواہی دے دی. اگر اسامہ بن زید کو نہیں تھا پتا، مطلب انسان تھے نا سر، انٹینشنلی تھا، لیکن دل تو صرف نبی جانتا ہے، غیب تو صرف نبی جانتا ہے اور تو کوئی نہیں جانتا. اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی مسلمان ہی یہ کہہ دے کہ فلاں شخص نے ڈر کے اسلام قبول کر لیا تھا، تو میں آخری بات کروں گا اور ایک صحابی کا اگر ٹائم ہوا تو میں ضرور نام لینا چاہوں گا جو مطلب بھلا دیے گئے ہیں مور اور لیس. سر اس دنیا کا سب سے بڑا سرٹیفائڈ گستاخ رسول علامہ صاحب سیکنڈ کریں گے، وہ عبداللہ بن ابی ہے، جس نے نبی علیہ السلام کی بیوی پر، ہماری ماں پر تہمت لگائی، جس نے اتنے غلط الفاظ بولے لا یخرجن العز منها الازل، جب ہم عزت والے جائیں گے تو ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے، جس کو اللہ نے سورہ منافقون میں کنڈیم کیا. سر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کا اتنی دیر تک زندہ رہنا اگر رحمت للعالمین کی مینیفیسٹیشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سر وہ مر گیا تو اب اس کو نبی علیہ السلام کو اس کا کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے فورس کر سکتا تھا؟ ان کا بیٹا آیا، بیٹے نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، دل و جان سے روتا ہوا آیا، یا رسول اللہ میرا باپ چلا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں. نبی علیہ السلام نے سب کو کہا چلو آؤ میں اس کا جنازہ پڑھاتا ہوں. سر حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نبی علیہ السلام کے آگے ایسے کھڑے ہو گئے، فرما یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اس نے سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائی تھی، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں خطاب کے بیٹے کو اپنی جرأت و شرم آتی ہے کہ میں نبی کو بتا رہا تھا کیا کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر ہٹ جاؤ. گئے، جنازہ پڑھایا، قبر میں اترے، خود اتارا، اپنا کرتا اتار کے ایس کفن پیش کیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تم مجھے یہ بات کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم اگر مجھے اللہ بتا دیتا نا میں 70 دفعہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھوں تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، تو میں اس شخص کا جنازہ بھی 70 مرتبہ پڑھاتا، 70 مرتبہ اس کا جنازہ پڑھاتا. اسی موقع پہ وہ آیات آئی تھیں کہ آپ
اس کے بعد اس کے بعد پھر اللہ, اب دیکھیں سر یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اللہ پہلے بھی تو آیت نازل کر سکتا تھا, لیکن پھر کوئی کلمہ یہ کہہ سکتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں فیوریٹزم تھا جس طرح انہوں نے کہا. میں بھی اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ایک بڑا پیارا صحابی ہے جس طرح انہوں نے ذکر کر دیا تھا ابو جندل کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور صحابی تھے ابو بصیر, جن کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. یہ آپ کہہ لیں ہی واز دا ون ہو پیوڈ دا وے فار دا کانکویسٹ آف مکہ. یہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس بھاگ کر واپس آئے. نبی علیہ السلام کے پاس پیچھے لوگ آگے کہ یہ مکہ سے بھاگ کے اس کو واپس کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر بیٹا میں تو پابند ہوں اپنے کلام کا, اپنے وعدے کا پابند ہوں. مدینہ سے ایک شخص کو واپس بھیج دیا, ایک تھا حدیبیہ سے, ایک اب آ کے نبی علیہ السلام ان کو نہ بھی کر دیتے نتھنگ, وہ اب مغلوب ہو چکے تھے, وہ یہ جانتے تھے. نبی علیہ السلام نے اپنے ورڈز کی اتنی لاج رکھی. کٹنگ ان شارٹ یہ وہ واپس جا رہے تھے. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے بھی ان پہ قابو کیا, میں اگلی بات پہ زیادہ فوکس رکھوں گا. واپس ہے کہا یا رسول اللہ آپ کی ذمہ داری ختم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے مجھے حوالے کر دیا تھا, مجھے اللہ نے آزادی دی ہے, ٹھیک ہے میں مدینہ نہیں رہتا, آپ نے زبان دی ہے, لیکن میں اس بات کا بھی پابند نہیں ہوں کہ میں مکہ جاؤں. انہوں نے وہاں پہ ڈیرا ڈال لیا مدینہ کے باہر, اور شام کا جو قافلہ ادھر سے گزرتا نا ان کو یہ پکڑتے اور ان کو تنگ کرتے, کیونکہ ظاہر ہے یہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے. ابو جندل بھی وہاں پہ آ گئے اور آہستہ آہستہ صحابہ کرام وہاں پہ جمع ہونے لگے. جو مکہ سے آتے تھے مدینہ نہیں جا سکتے تھے وہ ابو بصیر راستے میں ابو بصیر کے پاس آ گئے. سر وہ عمر سیریز کا سین ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ ابو بصیر یوٹیوب پہ لکھیں. یہ کیفیت میں ٹرانسفر نہیں کر سکتا جو اس سین میں کی ہے انہوں نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شکایت آتی ہے, وہ کہتے ہیں سارا کچھ چھوڑ دیں, ابو بصیر کو اپنے پاس بلا لیں. اتنے تنگ آ جاتے ہیں ابو سفیان لوگ, جب یہ ظاہر ہے اس سائڈ پہ تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسکرا کے, آپ فرماتے ہیں چلو اللہ کا حکم آ گیا, ابو بصیر سے کو آ جائے. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مولا علی, حضرت عمر اور حضرت بلال پہنچتے ہیں نا, تو ہی واز آن دیٹ بیڈ, وہ اباؤٹ ٹو ڈائی تھے. اور وہ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کو اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے کہ یہ ہاتھ میرا پکڑ لو اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دینا, اور انہیں کہہ دینا میری آخری خواہش یہی تھی کہ میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہو جب میں اس دنیا سے جاؤں. تو سر یہ صحابہ کرام کی ڈیڈیکیشن تھی, مطلب ہر لفظ میں ہر جگہ وہ صرف نبی علیہ السلام کو سوچ رہے ہوتے تھے. تو یہ اتنے بڑے صحابی ہیں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ان کا, اور یہ صحیح بخاری میں واقعہ